اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج 13 رجب المرجب ہے اور میں آج کے دن کی مناسبت سے جشن مولود کعبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پربرکت پرمسرت موقع پر تمام اہل اسلام اور بالخصوص اہل ایمان کو اور پھر اہل ایمان کی طرف سے بارگاہ حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ مومنین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ مورخہ 28 فروری کو پاکستان کے ایک مشہور صاحب عمل و کردار ذاکر اہل بیت سید ذریت عمران شیرازی صاحب نے ساہیوال ضلع سرگودا میں وادی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے ایک مومنین کے لیے بستی کا قیام کیا، جس میں ہمیں بلایا گیا تھا اور ہم بھی وہاں موجود تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم سید ذریت عمران شیرازی صاحب نے اپنے خانوادے کے بزرگان کے سیرت اور کردار پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس عظیم الشان منصوبے کا آغاز کیا، جو ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے لائق تحسین بھی ہے اور لائق داد بھی ہے۔ میں موقع پر موجود تھا اور جس انداز سے وہاں پر مومنین کے لیے انتظامات کیے گئے، یقیناً وہ قابل دید نہیں تھے۔ محترم شیرازی صاحب اور ان کے خانوادے کا جو کردار اور کیریکٹر ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کا مذہب، ان کا ایمان یہ کسی بندے کی سند اور تحقیق کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے جد، ان کے والد، ان کے دادا، بزرگوار سادات بزرگان نے جس انداز سے ضلع سرگودا میں مکتب تشیع کی خدمت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے 72 ضرورت مندوں کو اپنی طرف سے پلاٹ تقسیم کر کے ایک عظیم الشان منصوبے کی بنیاد بھی رکھی، اور پاکستان کے تمام اہل ممبر، اہل مدرسہ، تمام صاحب ثروت اور صاحب توفیق افراد کو اس بات کی طرف متوجہ بھی کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی مناسبت سے بجائے اس کے خلق الانسان ضعیفا، تخلیق انسان کی کمزور ہے، کامل اکمل وہی ذوات مقدسات ہیں جنہیں خدا نے کامل و اکمل خلق کیا اور کامل و اکمل اس دنیا میں بھیجا۔ باقی ہر انسان کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی خامی کا، کوتاہی کا یقیناً شکار ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی خامیوں کی یا ان کی خدا نخواستہ کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی کریں۔ ہمیں تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہی کچھ حکم ہوا ہے کہ آپ اہل ایمان کی اچھائیوں کی تعریف کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترم قبلہ سید ذریت عمران شیرازی صاحب نے ایک ذاکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کی حیثیت سے ایک بہترین کام کا آغاز کیا ہے۔ اگر پاکستان کے تمام ذاکرین، پاکستان کے تمام اہل ممبر اپنے اپنے ڈویژنز، اپنے اپنے ضلعوں میں، بجائے اس کے کہ ہم ان پر کسی بات کا اعتراض کریں، کسی ان کی خامی یا کمی اور کوتاہی کی نشاندہی کریں، بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے بہترین کام کر کے اس سے بھی ایک بہتر مثال قائم کریں، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ چونکہ نیکی کے معاملات میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ نیکی کے معاملے میں تعاون کرو۔ میں اپنی جماعت مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کی طرف سے محترم شیرازی صاحب کے اس کار خیر اور اس عمل خیر کی اچھے اور بہترین انداز میں داد بھی دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی کاوش کو منظور اور مقبول فرمائے۔ چونکہ گائے میرا ان سے باقاعدہ پرسنل رابطہ ہوتا رہتا ہے،
مزید جو اس سلسلے میں پروگرام و مرتب فرما رہے ہیں وہ بھی یقیناً قابل داد ہے، قابل تعریف ہے۔ مسجد کا قیام، امام بارگاہ کا قیام، ڈسپنسری کا قیام، سکول کا قیام، قبرستان کے لیے زمین کا وقف کرنا، سیکورٹی کیمرے، بجلی، گیس اور باقی نکاسی کا جو انتظامات، وہ تمام مصارف انہوں نے اپنے ذمے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے جو اہل ممبر ہیں اور ممبر سے مربوط بانیان حضرات ہیں، ان کو بھی اس ایک راستہ عنایت فرمایا ہے کہ وہ بھی اس طرف چل سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ذاکرین، تمام علماء، اور یہاں پر یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، انشاءاللہ میں الگ سے اس پر گفتگو کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی ذاکرین ہیں جنہوں نے انتہائی انفرادی کام کیے ہیں۔ ان سے پہلے قبلہ سیدی بزرگوار محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال، خدا ان کو صحت اور سلامتی سے سرفراز فرمائے آل محمد کے صدقہ، اور میں تمام مومنین سے، مومنات سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ انہوں نے 9 مساجد تعمیر کی، 2-3 امام بارگاہوں کی تعمیر کی۔ اس کے بعد ذریعہ مقدس جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پنڈی بھٹیاں جو ابھی تک زیر تعمیر ہے، اس پر تقریباً 8 سے 9 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے، جو کسی کے چندے کی محتاج نہیں ہے، کسی کے تعاون کی محتاج نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے کوئی حصہ ڈالا ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ محترم قبلہ سیاد ریاض حسین شاہ رتوال صاحب نے کسی سے اس بات کا سوال نہیں کیا۔ اور پھر ایک مدرسہ جامعہ تحفظ ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے نام سے اس کا قیام اور اپنی ہی جیب خاص سے اس کی تعمیر، ان کی ترقی اور باقی تمام ضروریات کو انجام دینا، وہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ذاکرین قبلہ ریاض حسین شاہ صاحب سے تعاون فرما رہے ہیں، یا جو اہل ممبر یا مومنین عزادار، مولا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو اس وقت تک ہماری پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی ذاکرین اس وقت سر فہرست ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ذاکرین، تمام اہل ممبر، تمام عزاداران، بجائے اس کے کہ وہ کسی کی خامیاں خوبیاں تلاش کریں، وہ بھی اس سلسلے میں اپنے قدم آگے بڑھائیں، اور تمام ذاکرین اپنے اپنے کم از کم ڈویژن میں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ہر ذاکر اگر 70-72 عزاداران کے لیے ایک بستی کے قیام کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا منفرد اور ایک بہت بڑا بے مثال کام ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ محترم قبلہ سید ذریعت عمران شیرازی اور سیدی بزرگوار قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال حفظہ اللہ، خدا ان دونوں بزرگان کی حفاظت فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پروگراموں کو دیکھتے ہوئے تمام ذاکرین بھی اس مثبت اور ایک انتہائی تعمیری کام کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ مولا ہم سب کو مکتب تشیع کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آل محمد کی عزت کا صدقہ، آج کے دن کی برکتوں کا صدقہ، ہم تمام شیعان حیدر کرار، تمام موالیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، چاہے جس کا جو بھی عقیدہ ہے، عقیدے کا معاملہ مولا اور موالی کا ہے، ہمیں اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا امام جانے۔ ہمیں سب کو مولا متفق ہونے کی، متحد ہونے کی، ایک ہی پلیٹ فارم پر مکتب تشیع کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ خدا حافظ۔